أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سئرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نام اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، اور جب جہنم خوب بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہوگا. بس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی قسم جب کہ وہ جانے لگے، اور صبح کی قسم جب کہ وہ چمکنے لگے. یقیناً یہ قرآن ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ، جس کے آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہے. اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہے. اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو رب العالمین چاہے. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 30ویں پارے کے جو تسلسل ہمارا چلا تھا سورۃ الناس سے لے کر ہم الحمدللہ سورۃ التکویر تک پہنچ گئے، اور آگے 1-2 سورے ہی ہیں کہ ہمارا 30th پارہ بھی مکمل ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے
تھوڑے دن اس کا وقوف کیا تھا، اس کو روک دیے تھے ہم 30 پارے کو، اور سورۃ النساء ہم نے مکمل کیا تھا، اور ابھی الحمدللہ اس کا بھی کنٹینیوشن چل رہا ہے 30 پارے کا، اور اس کا بھی تکمیل ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کی باتیں کیا پیاری باتیں ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بھیانک منظر کشی کر کے، قیامت کی تمام آخرت کے ہولناکیوں کی، جہنم کی منظر کشی کر کے، ایک انسان کا دل جب ان باتوں کو سن کر اللہ کی ہیبت سے لرزاں ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ نے ایک خوشخبری بھی دلائی کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جو کہ آج کا ہمارا عنوان جو میں نے باندھا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، کہ جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ تو سبحان اللہ، مومنین کے لیے خوشخبری ہے میری بہنوں، مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ اور میں مومنہ بنتی ہیں انشاءاللہ، ایمان والیاں بنتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہے سراسر، کہ اس قدر ہولناک مناظر میں، اس قدر ہیبت ناک مناظر میں، اور اس قدر ہولناکیوں میں، خطرناکیوں میں، ایک مومن کا جو امید کا چراغ ہوگا وہ جنت ہوگی، امید کی جو کرن ہوگی وہ جنت ہوگی، وہ جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہم آتنا یا ربی، اے رب ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب۔ میری بہنوں، آج کا یہ سورہ بھی سورۃ التکویر، جو ہماری تفسیر کی کڑیوں میں سے آج کی یہ کڑی ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی بہت سارا ہمارے لیے درس نصیحت رکھا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت و ترجمہ کیا، تو آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، اب تفہیم کر کے اور بھی اس کی گہرائی سے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ پہلی آیت جیسے اللہ نے کہا، یہ بھی مکی ہے، تمام سورت یعنی سورۃ التکویر مکیہ ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی آیت سے ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی اور کہا کہ اذا الشمس کوورت، اذا جب کہ الشمس سورج، کوورت کہتے ہیں لپیٹ دینا، کسی چیز کو لپیٹ دینا، لپیٹنا سمجھتے نا، یعنی اس کو پورا گول گول پھرا دینا، جیسے سر پر امامہ لپیٹا جاتا نا، گول 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 پھرایا جاتا، تب پورا لپیٹ دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورج کے وجود کو لپٹ دے گا، سورج کو لپیٹ کر کیا کرے گا؟ سورج کا وجود ہی نہیں باقی رہے گا، اس کو لپیٹ کر پھینک دے گا، جس سے کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند دونوں قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے۔ اور بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر اللہ کیا کرے گا؟ ان دونوں کو، ان سورج چاند کو جہنم میں پھینک دے گا، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں جو ان کی پوجا کرتے تھے۔ سورج کی کوئی پرستش کرتا ہے، چاند کی کوئی پرستش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ کر پھینک دیں گے اور بتا دیں گے کہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے عبادت کے قابل، عبادت کے لائق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ بھیانک منظر کشی ہوگی میری بہنوں، کہ سورج کا لپیٹ دیا جانا، ستاروں کا بے نور ہو جانا، یعنی سورج لپیٹتے ہی ستارے کس کی روشنی سے چمکتے ہیں؟ ستارے، جیسے ہم نے سوشل میں پڑھا تھا، ستارے کس کی روشنی سے چمکتے ہیں؟ ستارے آسمان کی روشنی سے چمکتے، ستارے سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں، ہم نے بچپن میں ہی پڑھا تھا کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ سوشل کی یہ بات بتا دی کہ ستارے خود سے نہیں چمکتے، بلکہ سورج کی روشنی سے وہ چمکتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی ختم ہوگی تو ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اللہ اکبر، یعنی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یعنی ہوا اتنی زور سے چلے گی، اتنی زور سے چلے گی کہ یعنی زمین سے وہ پہاڑوں کو اکھیڑ دے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہوا، یعنی پہاڑ ہی زمین سے اکھاڑ دیے جائیں گے، تو پھر کیا چیز زمین پر باقی رہے گی؟ کیا چیز باقی رہے گی؟ اللہ اکبر۔ جب پہاڑ ہی زمین سے اکھیڑ دیے جا رہی، تو پھر پہاڑ جیسی مضبوط چیز کہ انسان اس کو زمین سے نکالنے کے لیے، آج کل دیکھ رہے ہیں نا پہاڑوں کو یعنی صاف کر کر کے جو کیا کہتے ہیں کہ زمین کو ہموار کیا جا رہا، پہاڑوں کو توڑا جا رہا، تو یہ جو کتنی محنت کرتا نا انسان پہاڑ کو، ایک پہاڑ کو توڑنے کے لیے،
مختلف قسم کی محنتیں کرتا ہے، مختلف قسم کے اپنے طاقت و زور کو لگاتا ہے، جتنی اللہ نے اسے علم دیا ہے وہ پورے علوم کو استعمال کر کے اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہوا کے جھونکے سے نکل جائیں گے، یعنی اتنی تیز ہوائیں چلیں گی کہ وہ ہوا اسے جڑ سے نکال دے گی پہاڑوں کو، اور وہ پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا نا، اللہ نے پچھلے ہم نے پڑھا تھا، کل اہن المنفوش کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا لفظ استعمال کیا؟ کل اہن المنفوش، یعنی دھنکی ہوئی اور روئی کی طرح اڑیں گے پہاڑ۔ اور ایک جگہ فرمایا وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی اڑ کے چلے جائیں گے اور ایسے دھوکا لگیں گا آپ کو، سراب کا سراب، جیسے کہ دھوکا تھا ہی نہیں پہاڑ وہاں، ایسے دھوکا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلائیں گے، ستاروں کو بے نور کر دیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج لپٹتے ہی ستارے بے نور ہو گئے، اور پھر زمین میں اتنی بھی گریوٹی باقی نہیں رہی کہ وہ پہاڑ کو جمع کر کے رکھے، پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے۔ اور اس قدر وحشتناک منظر میں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، یہ بات کیوں بتائی گئی؟ وَإِذَا النُّجُومُ قَدَرَتْ، یعنی نجوم ستارے بے نور ہو جائیں گے، جبال سُیرت، پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اس کے بعد عشار و عطلت کا کیوں لفظ یہاں پر آیا؟ وَإِذَا، اور جب عشار یعنی 10 ماہ کی اونٹنیاں عطلت ایسی چھوڑ دی جائیں گی، تو یہ بات کیوں لایا اللہ تعالیٰ؟ عشار کہتے ہیں یعنی 10 ماہ کی اونٹنیاں، یعنی حمل جو ہوتا ہے اونٹنیوں کا وہ 10 ماہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ 10 ماہ کا جب حمل ہوتا ہے تو اس وقت عرب کیا کرتے تھے، ان اونٹنیوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے، کیونکہ اور ایک اونٹ آ رہا نا ان کی، اس کی وجہ سے اور ایک اونٹ آ رہا ہے، تو وہ یعنی مطلب یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا کہتے نا کیا کہتے وہ ریگستان کا جہاز اسے کہتے ہیں اونٹ کو، یعنی ان کے پاس ایک جہاز ہوتا ہے، جہاز سمجھتے نا، یعنی شپ جو ہوتی نا، پانی میں جو شپ چلتی ہے، تو ریگستان کی شپ کسے کہا جاتا ہے؟ ریگستان کا یعنی ڈیزرٹس کا جو شپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اونٹ ہوتا ہے۔ اونٹ کو ڈیزرٹس کا شپ کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ سبحان اللہ کئی میل تک آپ کو سفر کراتا ہے اونٹ۔ تو اس زمانے میں کوئی گاڑیاں واڑیاں تو نہیں تھی، تو لوگ کہاں سفر کرتے تھے؟ یا تو اونٹ یا تو گھوڑے پر، تو گھوڑے سے زیادہ اونٹ فائدہ مند ہوتا تھا ریگستانوں میں۔ تو یہ اونٹ کی ان کے پاس بہت زیادہ قدر تھی، تو وہ 10 ماہ کی جب حاملہ اونٹنیاں ہوتی تو وہ لوگ بہت زیادہ ٹیک کیئر کرتے تھے، اس کا بہت زیادہ قیمتی چیز ہوتی تھی ان کے لیے۔ تو اللہ نے دنیا کی اس قیمتی چیز، ان کے لیے جو قیمتی چیز تھی، اس کو نشاندہی کر کر بتایا اللہ پاک نے کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کوئی اس کی فکر نہیں کرے گا، کوئی اس کی فکر نہیں کرے گا۔ جی، تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور واذا الوحوش حشرت، وحشی جانور ہم بولتے ہیں نا، وحشی جانور یعنی جنگل کے جو خطرناک وحشی جانور ہوتے ہیں، شیر، ببر، چیتا، جو بھی اژدھے بڑے بڑے، تو یہ پورے جو وحشی جانور ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو حشرت جمع کر دے گا۔ جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اللہ اکبر، آپ تصور کریے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ایک جگہ پورے وحشی جانوروں کو بھی رکھے گا، ایک جگہ کھڑے ہوں گے پورے وحشی جانور، جتنے دنیا میں وحشی جانور تھے وہ پورے وحشی جانور بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اور باہر کا کیا حال ہوگا؟ سمندروں کا، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، باہر سے کہتے ہیں سمندر کو، بحار اس کا پلورل، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَتْ یعنی بھڑکائے جائیں گے۔ پہلے تو سمندر ہی خطرناک، یعنی آپ سمندر کو دیکھیں گے تو ایک ہیبت ہوتی ہے، نہیں سمندر کو دیکھتی، اکثر لوگ بولتے ہیں ہاں سمندر کو دیکھتی ہیبت ہوتی، بھائی کیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اتنا زیادہ پانی، اتنا گہرا پانی، تو وہ خطرناک گہرا پانی، اتنا بڑا سمندر، وہ بھڑکا دیا جائے گا، یعنی اس میں آگ ہی آگ ہوگی، اللہ کے حکم سے اس میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آپ تصور کریے سمندر جیسے خطرناک چیز اور اس میں آگ ہی آگ ہوگی، یعنی کتنی خطرناک منظر کشی ہے اس یعنی قیامت کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کریں گے؟ سورج کو لپٹ دیں گے، ستاروں کو بے نور کر دیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 ماہ کی اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور اللہ کیا کرے گا؟ جب جانے جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اب انسان بولے گا کہ میں تو ہوں گا ہی نہیں نا وہ قیامت دیکھنے کے لیے،
وہ قیامت کی وہ منظر کشیوں کو دیکھنے کے لیے میں تو نہیں رہوں گا، میں تو مر جاؤں گی نا. ہم تو اسے سوچتے ہیں کہ ہم مرے بعد میں کب آتی کی قیامت، وہ ہم کو تھوڑا ہی نہ دیکھنا ہے. نہیں، اللہ ہر نفس کو دکھائے گا. اللہ کیا کرے گا؟ نفوس زوجت، یعنی جسم سے جانیں جوڑ دی جائیں گی، جسم سے جانیں جوڑ دی جائیں گی. اللہ نے کہا وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانیں زُوِّجَت جوڑ دی جائیں گی. تو اس کے دو تفاسیر علماء نے کیے ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ انسان کو اس کی روح واپس کر دی جائے گی، اس کے جسم سے جو ہے نا اس کی جان جڑ جائے گی. نفس جو ہوتا ہے، اس کی روح جو ہوتی ہے، اس کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جسم سے جوڑ دیں گے. کچھ مفسرین نے اس طریقے کی تفسیر کی. کچھ مفسرین نے کہا کہ نفوس جوڑ دیے جائیں گے، مطلب یہ کہ لوگ جس قسم کے ہوں گے وہ ایک ایک گروہ ان کا ہوگا. جیسے یہودی ہوں گے تو پورے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کرے گا، نفوس، وہ تمام نفوس کو اللہ ایک جگہ جمع کرے گا. نصرانی ہوں گے تو ان کو ایک جگہ جمع کرے گا، مومن ہوں گے تو ان کو ایک جگہ جمع کرے گا، بدکار ہوں گے تو وہ پورے ایک جگہ کھڑے ہوں گے. تو اس طریقے سے نفوس کو جوڑ دیا جائے گا. تو یہ دو تفاسیر بھی آتے ہیں، دو بھی معنی کے قریب تر ہے یہ. یعنی اللہ پاک کی جو بات ہے کہ اذا النفوس زوجت، یہ دو معنی بھی اس میں آتے ہیں کہ ایک تو جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، دوسرے ہر گروہ اپنے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. جیسے مومن ہیں تو پورے مومن ایک جگہ کھڑیں گے، بدکار ہیں تو سارے بدکار کو اللہ ایک جگہ کھڑا کرے گا، یہودی ہیں تو سارے یہودی ایک جگہ، مشرک ہے تو سارے مشرک ایک جگہ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا نفوس کو. اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب یہ محشر کا عالم اللہ نے بتایا. اس کے بعد سوال جواب کی بات کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ موعودۃ، جب وہ جو موعودہ کہتے ہیں نومولود لڑکی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ یعنی جب نومولود لڑکی جس کو دفن کیا گیا تھا نا، تو سئلت، وہ سوال کی جائے گی. اللہ پاک اتنا ناراض ہوگا اس شخص سے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اس زمانے میں بھی، اور آج کے زمانے میں بھی. جاہل لوگ جن کو علم نہیں ہے، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بچیوں کو جیسے معلوم کرواتے بچی ہے، لڑکی ہے، تو کیا کرتے؟ ابورٹ کرا دیتے. تو یہ جو قتل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قاتل کا اس قدر، یعنی اس قاتل پر اس قدر ناراض ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس سے سوال نہیں کرے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا. اس لڑکی سے سوال کرے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بِأَيِّ کون سے ذنبن کہتے ہیں گناہ کو، قتلت تو قتل کی گئی. یعنی اللہ اس لڑکی سے پوچھے گا کہ آخر تیرا کیا گناہ تھا جو ان لوگوں نے تجھے قتل کر دیا. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے اس خطرناکی سے. اللہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے اس دن، اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوں گے بندوں سے کہ جو گناہگار ہوگا، جو قتل کیا ہوگا اپنی بچی کو، تو وہ قاتل سے اللہ سوال نہیں کرے گا. اللہ کس سے سوال کرے گا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس نومولود لڑکی سے جس کو دفن کیا گیا تھا اس سے سوال کیا کرے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس جرم میں قتل کی گئی. یعنی تیرا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو معصوم تھی، تو ان جاہلوں نے تجھے کیوں قتل کیا؟ کیا جرم تھا تیرا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے لاڑ پیار سے سوال کرے گا. اور نفرت کا اظہار کس کے لیے ہے؟ اس قاتل کے لیے، کہ اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا. اور انسان نے جو جو کیا تھا، جو جو عمل یہاں پر دنیا میں کیے تھے، کہ کون سا وقت کہاں پر لگا ہے. میری بہنوں، جو قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں جو آخرت میں ہم سے سوال ہوگا، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، قیمتی چیزیں آپ کو یاد دلاؤں، غور سے سنیے گا. 3 ایسی چیزیں ہیں جو بڑی قیمتی ہیں اور اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. اس میں سے نمبر 1 ہے کہ وقت کہاں پر لگایا. وقت کہاں پر لگایا، یعنی جو وقت اللہ نے تجھے دیا تھا. وقت تو بڑی قیمتی چیز ہے نا. آج ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، کتنا ہم اوقات کا ضیاع کرتی ہیں. وقت کا ضیاع یعنی ٹائم کا ویسٹ کرنا. تو یہ ٹائم ویسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے. ٹائم ویسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہم دیکھیں ایک ایک پل کا ہمارے حساب ہونے والا ہے. خاص کر اللہ تعالیٰ جوانی کے وہ اوقات جب اللہ نے صحت مندی دی تھی، تندرستی دی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان لمحات کا ہم سے سوال کرے گا. تو وقت کا سوال ہوگا. اور دوسری چیز کیا ہوگی؟ پہلا تو وقت کا سوال ہوگا، اور دوسری چیز کیا ہوگی کہ جوانی تو تم نے کہاں بتائی. وقت میں جو انجوائےفل وقت ہوتا ہے، جو جوائےفل وقت ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، جوائےفل وقت جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے میری بہنوں؟ جوانی کا. یعنی جب انسان تندرست ہوتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے،
اچھے کام بھی کر سکتا ہے، برے کام بھی کر سکتا ہے. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا اس وقت کا حساب لے گا پہلے کہ تو نے جوانی کہاں بتائی. اور ویسے تو بہت سوال ہوں گے، جیسے کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے کہ یہ اول سوالات ہیں، یہ جو پہلے سوال اللہ کرے گا نماز کے بارے میں ہوگا. اور کہا جاتا ہے کہ کمائی کہاں سے تو نے کمائی اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا. کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، یہ بھی سوال ہوگا. تو یہ جب قیمتی سوالات اللہ تعالیٰ کریں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ لاڑ پیار سے بٹھا کے سہلا کے نہیں پوچھیں گے کیا ہوا تھا میرے بندے، نہیں. اس قدر ہولنا کی غصے میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. سورج کو لپیٹ کے پھینک دیں گے، ستاروں کو بے نور کر دیں گے، پہاڑوں کو چلا دیں گے، حاملہ اونٹنیوں کا ہیبت کے بارے میں لوگ چھوڑ دیں گے. انسان کو ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا. جانوروں کو اللہ اکٹھا کر دے گا. جانور بھی سامنے ٹھہرے رہیں گے، لیکن ان کی مجال کے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ جانوروں کو بھی کھڑا کر دے گا، پہاڑوں سمندروں میں آگ لگا دے گا، جانے جسموں سے جوڑ دے گا. ہر یعنی قیامت تک جتنے لوگ آئے، بنی آدم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بنی آدم آئے، جتنے لوگ آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ کے زندہ کر دے گا. حشر کا بڑا میدان ہوگا، سب کھڑے ہوں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ایک سے سوال کرے گا. پہلے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کرے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو کس جرم میں قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے. نشرت کہتے ہیں کھول کھول کر بیان کر دینا، کہتے نا کہ مطلب ارے ان کو پوچھیں گے تو وہ یعنی ایسے کھول کھول کے بیان کر دیں گے نا، ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی. ہر شخص دیکھ لے گا، بلکہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. یہ لے تیرا نام اعمال، اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. تو یہ خطرناکی میری بہنوں، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے تو انسان دیکھ کر حیران ہو جائے گا، بولے گا کہ اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی، ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری کمبختی. کہ وہ کہے گا انسان کہ ہائے ہماری کمبختی کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے ایک ادا بھی ہماری نہیں چھوڑی، ایک حرکت بھی نہیں چھوڑی. سورہ کہف میں آیا نا، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ کہف میں. سورہ کہف میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر کہے گا، انسان اپنے اعمال کو دیکھ کر کہے گا کہ ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری کمبختی کہ ہم نے کیا بھیجا. ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک حرکت نوٹ کر دی گئی ہماری، ایک ایک حرکت ہماری نوٹ کر دی گئی. تو یہ خطرناکی میں انسان کے سامنے جب نام اعمال پیش ہوگا تو وہ افسوس کرے گا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، ہاتھوں کو. اللہ اکبر. انگلی چباتے نا لوگ، انگلی چباتے دیکھیے افسوس سے، باہ یہ کیا کر دیا، انگلی چباتے نا، انگلی نہیں، ہاتھ کا ہاتھ چبا دے گا انسان افسوس کے ساتھ. کہہ رہی ہے یہ کیا کر کے آیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا دنیا میں نے کیا کیا، ارے کیوں ایسا میرے ساتھ ہو گیا. تو وہ اپنی تکلیف کے مارے اپنے ہاتھ چبائے گا میری بہنوں. اللہ اکبر. نام اعمال کو دیکھ کر اپنے. اور اللہ پاک ایسے نہیں کہ مطلب نرم ہوگا، اس سے آرام سے پوچھے گا، نہیں. اللہ تعالیٰ تو اتنا غصے میں ہوگا کہ اللہ اپنے غصے کا اظہار ان کلمات سے کرتا ہے. ان کلمات کو پڑھ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میری بہنوں، اور خطرناکی سے اس کے قلوب کو کانپ اٹھتے ہیں. بے شک اگر ہمارے قلوب نہیں کانپتے، اگر ہمارے دل نہیں کانپتے ان باتوں کو سن کر، تو پھر ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. کانپنا چاہیے ان باتوں کو سن کر. جیسے اللہ پاک کہتا ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. یہ بات تو جب میں یعنی اپنی زبان سے نکالتی ہوں تو واقعی میں مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے لفظ استعمال کیا. وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کی کشیطت کہتے ہیں اس کی کھال کھینچ دے گا. اللہ اکبر. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، یعنی انسان دیکھے گا اپنے آنکھوں سے کہ آسمان جو ہم صحیح سالم حالت میں دیکھتے ہیں ہمیشہ، اس آسمان کی اللہ بتا رہا ہے اس کی کھال اکھاڑ دوں گا آسمان کی. اللہ اکبر. یعنی جیسے وہ ادھیڑ دیا جاتا ہے نا، چھت جیسے ادھیڑ دیا جاتا ہے،
تو ویسے آسمان کو اللہ تعالیٰ ادھیڑ دے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ ستارے گر جائیں گے، سورج گر جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، کدھر جا کے پڑ جا رہا ہے، وہ ادھر جا کے پڑ جا رہا ہے. اور گریویٹیشنل فورس جو روکے ہوئے نا زمین اور آسمان کا، جو ایک دوسرے سے آ کے ٹکراتے نہیں، وہ گریویٹیشنل فورس ہی ختم ہو جائے گا، اللہ وہ اٹھا لے گا. تو کیا ہوگا؟ ٹکراؤ، ایسے بھیانک ٹکراؤ، اتنی بھیانک آوازیں کہ ان آوازوں سے انسان کے کان پھٹ جائیں گے. اس قدر خطرناکی کہ اللہ تعالیٰ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اکھیڑ دے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جہیم یعنی جہنم کیا ہوگی؟ سُعِّرَتْ کہتے ہیں بہت بھڑکانا. اللہ اکبر، جہنم کو خوب بھڑکائے گا. تو یہ وحشتناک مناظر کو دیکھ کر جب مومن بندہ خوف کھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے نزدیک کیا لا دے گا؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. سبحان اللہ، اللہم آتنا یا ربی، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما. جب مومن بندہ، میری بہنوں، جب مومنین پریشان ہوں گے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہیبت کھائیں گے، تو ایک انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر، اس کا ایمان اسے گواہی دے گا کہ وہ تجھے بچا لے گا. کہے گا ایمان کہ میں تجھے بچا لوں گا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر تجھے جنت ہے. تو وہ ایمان اس کا بچائے گا. وہ مومنہ ہوگی تو پھر اس کے قریب جنت کر دی جائے گی. اسے کہا جائے گا کہ یہ ہولناکیاں تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو جنت ہے تیرے لیے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت نزدیک کر دی جائے گی. اب مومن دیکھ کر خوش ہوگا کہ اللہ مجھے یہ جنت میں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ، ہاں میں نے دنیا میں محنت کی تھی، میں نے جستجو کی تھی، ہمیشہ ہر آن میں اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میری کوشش، میری سوچ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. اگر میری سوچ اللہ کے لیے راضی کرنے والی تھی، اور اگر میری ادا، اگر میرا ہر حرکہ، جو بھی حرکت میں کرتی ہوں، اگر اللہ کو راضی کرنے والی تھی، تو اس دن میں مطمئن ہو جاؤں گی، کہوں گی کہ ہاں میرا جو اسٹرگل تھا، میری جو جہد مسلسل تھی، آج کامیاب ہو گئی. اللہ تو نے مجھے جنت دینے کا وعدہ کیا تھا، آج دے دے گا، مجھے امید ہے تجھ سے. تو وہ خوش ہوگی بندی، وہ خوش ہوگی. میری بہنوں، آج تیاری کر لے. اللہ نے آج پیپر آؤٹ کر دیا، اللہ نے آج ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، تمہارے صحیفے کھول کے سب کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ قسم کی خطرناکی ہوگی. آج جو تم سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، سمندر جو سالم حالت میں برسوں سے دیکھتے آ رہے ہو کہ وہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، نہ وہ ٹوٹتے ہیں، نہ جھڑتے ہیں، نہ بے نور ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام چیزیں درہم برہم ہو جائے گی. ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی. اس درہمی برہمی میں پھر جہنم بھی سامنے لا کے کھڑا کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بندوں سے سوالات بھی کر رہے ہیں، اور اس قدر غصے میں ہے کہ آسمان کی کھال کھینچ دوں گا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن. اور کہہ رہا ہے کہ الذی واحد القہار، میں اکیلا قہر ڈھانے والا ہوں گا اس دن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قہاری، اللہ تعالیٰ کی جباری، اور اللہ تعالیٰ واحد ہوگا جو تمام کا حساب لے گا، فردن حساب لے گا. تو پھر میں کام چاہوں کہ اللہ مجھے جنت عطا کر، اور میں مسلسل ایسی ہی کوششیں کروں کہ جس سے اللہ مجھے جنت دے دے. میری سوچ اللہ کو راضی کرنے والی ہو، میرا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو. میں کسی سے بات کروں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کروں. میں کسی سے چپ رہوں، کسی کے سامنے کسی سے نہ ملوں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ ملوں. کوئی عمل کروں تو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کروں. تو یہ اعمال جب ہم کریں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، لہٰذا تم بچ جاؤ اللہ کے غصے سے. ایسے اعمال کرو کہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت نزدیک ہوگی تو میری امید بن جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ، میں نے جو محنت کی، اللہ انشاءاللہ مجھے جنت دے گا. اب جو جہنمی ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، جنہوں نے گناہ کثرت سے کیے تھے اور نیکیوں کی پرواہ نہیں کی تھی، اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ نہیں کی تھی، اخلاص ان کے اندر نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے لیے اعمال نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے خالص ان کا عمل نہیں تھا، اللہ کے لیے خالص ان کی زندگیاں نہیں تھی، تو وہ لوگ بولیں گے، افسوس کریں گے، ہاں یہ تو جنت ہمارے لیے کہاں ہے، ہم نے تو ایسے اعمال کیے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ جنت دے دے. اور وہ جہنم کی خطرناکی کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم خوب بھڑکائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوں گے. اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا، علمت جان لے گا، نفس، ہر نفس کیا جان لے گا؟
علمت نفس ما احضرت، کیا بھیجا تھا آگے؟ ہر نفس اس دن جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آئے گا، یعنی کیا لے کے آیا تھا، وہ کیا عمل اس نے کیا تھا، اسے معلوم ہے نا میری بہنوں، میرا عمل جو میں کروں وہ مجھے بہتر پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے معلوم ہوتا ہے. ہر نفس کو حقیقت اس کی سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، ہر نفس جان لے گا کہ اس کے علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس. اب اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہا ہے، فلا اقسم پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس یعنی قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے کی، والجوار الکنس اور چلنے پھرنے والے کی، چلنے پھرنے اور چھپنے والے ستاروں کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک قسمیں کھا کر بتائے. خنس کا وارہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا. یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے نا، نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان نظر نہیں آنے والوں کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور جو نظر آتے ہیں ستارے ان کی بھی قسم کھاتے ہیں، اور جو چھپ جاتے ہیں ان کی بھی قسم کھاتے ہیں. والجوار کہتے ہیں چلنے والے، یعنی چلنے والے ستاروں کی بھی قسم کھاتے ہیں. کنس کہتے ہیں چھپ جانے والے، یعنی وہ چھپ جانے والے ستارے، چلنے والے ستارے، غائب ہونے والے ستارے، ظاہر ہونے والے ستارے، تمام ستاروں کے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں، فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جبکہ وہ جانے لگے، یعنی رات کی قسم جبکہ وہ جانے لگے، اور صبح کی قسم جبکہ وہ سانس لے. سانس لے مطلب یہ کہ صبح روشن ہو جائے. صبح کی قسم جبکہ وہ چمکنے لگے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جبکہ وہ چمکنے لگے، یعنی اس کا ظہور ہو جائے، طلوع ہو جائے، یا فجر کہتے ہیں پھٹنا، پھٹ کے نکلے. یعنی رات دن ہم روزانہ دیکھتے ہیں میری بہنوں، ستاروں کو روزانہ دیکھتے ہیں، کچھ چھپتے ہیں کچھ چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے روزانہ یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہو نا، ان تمام نشانیوں کے اللہ پاک قسم کھا کے کہتا ہے انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قول ہے نا، یہ قرآن ہے نا، ایک بزرگ رسول تم سے کہہ رہے ہیں یہ کلام. اللہ چاہتا تو جیسے ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے تھے، موسیٰ پر صحیفے نازل ہوئے تھے علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ ویسی صحیفے نازل کرتے تھے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے صحیفے جیسے مطلب قرآن آسمان سے آتا صحیفوں کی شکل میں، ویسے اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے بندوں کو، امت محمدیہ کو، لیکن نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک رسول کو ذریعہ بنایا، رسول کریم، یعنی ایسا بزرگ رسول جو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں کروڑہ درود و سلام ہو ان پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. اللہ گواہی دیتا ہے اس رسول کے قول کی، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ رسول جو ہیں تمہارے پاس، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن لایا، قسمیں کھا کر اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن حق ہے، یہ بزرگ کا کہا ہوا. یعنی مطلب یہ کہ یہ کفار و مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ نہیں یہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، ان کے اوپر جن آ گیا اور وہ اس طریقے کی باتیں کریں، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کوئی جبریل نہیں آتے ان کے پاس، بلکہ ان کے اوپر کچھ جن سوار ہو جاتا ہے، اسی لیے بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ نے قسمیں کھا کر کہا کہ نہیں، قرآن حق ہے، یہ رسول کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور یہ رسول کیسے ہیں؟ جو قوت والے ہیں، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں. یعنی جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس سے پوری قوت کے ساتھ کرتا ہے. یہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. یعنی دو مفسرین نے دو باتیں کی ہے کہ ہاں ہو سکتا کہ یہ بات اللہ نے ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ بات جبریل امین کے لیے بھی کہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہی کہ آپ کا بھی لقب امین تھا، آپ بھی اطاعت کے قابل تھے. ہر کوئی، یعنی آسمانوں میں اطاعت کس کی جاتی؟ فرشتوں کی. تو فرشتوں کے سردار کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، ان کی اطاعت کی جاتی تھی. تو یہ بات اللہ نے واضح کر کے بتایا کہ وہ جبریل امین آپ تک پیغام پہنچاتے ہیں، جن کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، قوت والے ہیں، وہ عرش والے کے نزدیک بہترین بلند مرتبے پر فائز ہیں، آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امین ہیں. یعنی انہوں نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. جبریل علیہ السلام نے جو اللہ نے دیا ان کو وہ پہنچا کے رہے ہو.
تو اللہ پاک کہتا ہے ان تمام باتوں کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ فرشتے لائے ہیں قرآن کو، جو کہ بڑے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے آسمانوں میں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بما صاحبکم بمجنون، اے لوگو تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. اللہ اکبر. میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تعلیمات دیتے، کہتے کہ تم یہی تمہارے لیے صحیح ہے، اسی پر عمل کرو. ہر ایک چیز جو تم حتیٰ کہ چلتے بھی ہو تو اس کے یعنی چال تمہاری کیسی ہو، بات تمہاری کیسی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیسے ہو، قوانین کیا ہو تمہارے، کون سے قانون کے تم پابند رہو، کون سے قانون کی تمہیں عزت کرنی ہے، کون سے قانون کی تمہیں پابندی کرنی ہے، کون سے رب کو تمہیں ماننا ہے، اور رب کی قدرت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ تمام چیزیں قرآن میں پڑھنا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے. جب یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تو بولتے کہ ارے یہ تو مجنون ہو گئے، ان کے اوپر تو کوئی جنون طاری ہو گیا ہے، بس یہ کہ بس اللہ 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 ہی کیے جاتے ہیں، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ ہر بات میں اللہ کی فرما برداری کرتے. سگی اولاد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے آنکھ نم ہے لیکن میرے دل میں تجھ سے شکوہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ہم کہاں سے لائیں میری بہنوں ایسے ایمان کہاں سے لائیں؟ ہم پیدا کریں انشاءاللہ، بڑھائیں اپنے ایمان کو. اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے، مومنوں کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، فزادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں. تو میری بہنوں ایمان کو بڑھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے. سگا بیٹا چھوٹا، آپ بہت لاڑ پیار کرتے تھے، اس انتقال ہو گیا، گود میں لے کر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو نے میرے لخت جگر کو لے لیا، میرے آنکھ آنسو سے نم ہے، میرے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، لیکن اللہ دل میں تیرے لیے شکوہ نہیں ہے، میں تیرے سے شکایت نہیں کرتا. اللہ اکبر. وہ رسول کے ہم امتی ہیں میری بہنوں. یہ حرکتیں دیکھتے کفار و مشرکین تو کہتے ارے یہ تو مجنون ہو گیا اللہ کا، ہر بات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اللہ 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 ہی کرتے رہتا ہے، تو یہ شاید کہ مجنون ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ارے بے وقوفو وما صاحبکم بمجنون، تمہارا صاحب مجنون نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے جبریل امین کو آسمانوں کی کناروں پر دیکھا، وہ ایسے پر کھولے ہوئے تھے، ان کے اتنے زیادہ رنگین پر تھے، تو بولتے ہاں دیکھے کیسے باتیں کر رہے، جنون طاری ہو گیا ان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا وما صاحبکم بمجنون، تم جیسے سمجھتے نا ایسے حرکتیں دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجنون نہیں. وَلَقَدْ رَآهُ، دیکھا انہوں نے، بے شک، وَلَقَدْ اور تحقیق کے بے شک، رَآهُ دیکھا اس کو، کس کو؟ بالافق المبین، یعنی افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے، مبین کھلا دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفَقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس فرشتوں کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا رسول امین نے، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہے. کیا سمجھتے ہو تم کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات ڈالتے ہیں لوگ، ایسی باتیں بولتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہی نہیں. حال میں نے ایک سنا، حب الوطن، وطنی جو ہے نا ایمان کا ایک حصہ ہے، نعوذ باللہ، حرام. کیسی لا لیتے حدیث، وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، کہتے کہاں سے لائے حدیث؟ یہ کبھی نہیں بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی نہیں بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی جو باتیں نہیں بولی وہ نہیں بولی. ہاں جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس جگہ سے محبت ہوتی، وہ کامن چیز ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے، وہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جس جگہ پہ بھی آپ رہتی ہیں اس جگہ سے انسیت ہو جاتی ہے، کامن سینس کی بات ہے. لیکن اس کو جوڑ دینا، رسول کی حدیث سے جوڑ دینا اور بیان بھی کرنا، لوگوں کو بھی بولنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غلط احادیث بولی جاتی ہیں اسے چھانٹ کر نکال دیں، بتائیں کہ دیکھیے یہ غلط ہے، یہ حدیث نہیں ہے کہ وطن سے محبت ایمان ہے یا وطن سے محبت کرنے کے لیے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، غلط بات کہہ رہے ہیں، حدیث نہیں ہے یہ. آپ دیکھیے، تحقیق کریے، دیکھیے احادیث کی کتاب میں نہیں ہے. تو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین،
یہ غیب کی باتوں پر بتلانے پر آپ سے بخیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات جو غیب کی ہے وہ بتلا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن باتوں کی اطلاع آپ کو دی جاتی ہے، جو احکامات آپ کو فرائض بتلائے جا رہے ہیں، ان میں کوئی بات بھی آپ اپنے پاس رکھ لے کے چھپا کے آپ کو تھوڑے دے رہے ہیں، باقی کے رکھ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. پوری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی. فریضہ رسالت ادا کر دیا، رسول ہونے کا فریضہ ادا کر دیا. جو حکم اللہ نے دیا وہ تمام بتلا دیا. اب کیا کرتے لوگ؟ اس میں یا تو ایڈ کرتے نہیں تو مائنس کر دیتے، کچھ باتیں چھپا دیتے، بولتے نہیں یہ نہیں ہے حدیث، یہ نہیں ہے. جو نہیں ہے حدیث وہ لا کے ڈال دے کے بولتے کہ ہاں یہ حدیث ہے. ارے سبحان اللہ، اللہ نے اتنی تو عقل دی ہے، کتابیں ہیں کھولیے پڑھیے، تشریح نیچے تشریح، منمانی تشریح نہیں بتا رہی میں، حدیث پڑھیے حدیث. اور منمانی تشریحات کو مت پڑھیے. حدیث کے نیچے جو تشریح ہوتی ہے وہ تشریح پھر اگین یا تو قرآن کی دلیل سے ہونا یا حدیث سے ہونا. تو وہی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. تو وہی پڑھ کر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی، جو احکامات و فرائض اور جو رسالت کی جو باتیں تھی وہ ہم تک پہنچا دی. اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس چیز کا. اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. رسول کوئی بات چھپائی نہیں تم سے، رسول نے کوئی بات تم سے نہیں چھپائی. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، نہ کوئی یہ شیطان مردود کا کلام ہے، نہیں. نجومیوں کے پاس جیسے آ کے شیاطین بولتے نا، آسمان کی چوری چھپی باتیں آ کر نجومیوں کے پاس کہتے ہیں، اور نجومی گھوم گھوم کر لوگوں کو بولتے ہیں کہ فلاں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، آگے جا کے تمہارے ساتھ وہ ہوگا. نہیں، ایسی بیکار باتیں نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن اللہ تعالیٰ قرآن کی اہمیت بتا کر، اس کی یعنی ضرورت بتا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہیں، کدھر. کیسا لفظ ہے سبحان اللہ. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو. یعنی کیوں اس سے اعراض کر رہے ہو، کیوں اس قرآن سے پلٹ رہے ہو، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، کیوں فرما برداری نہیں کرتے، کیوں احادیث صحیحہ کو نہیں دیکھتے. دنیا میں ہم نے ہر چیز دیکھ لی، ہر چیز دیکھ لی. دنیا میں ہم نے ہر چیز دیکھ لی، اپنے بچوں کو دیکھ لیا، اپنے بڑوں کو دیکھ لیا، اپنے فلاں کو دیکھ لیا، وہ شادیاں دیکھ لیے، یہ بارات دیکھ لیے، وہ ان کا کلچر دیکھے، ان کا کلچر دیکھے. دنیا کی ہر وہ چیز ہم نے دیکھ لی، ہر وہ چیز جو یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کہیں جا کر گھماتے ہیں، بیٹھے بیٹھے، ہے نا. انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے وہاں کی ویڈیو دیکھی، یہاں کی دیکھی، وہ خطرناک کی دیکھی، وہ خوشخبریاں دیکھی، ہر چیز دیکھی ہم نے. اللہ کے رسول کی حدیث کیوں نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر چیز دیکھ لی ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا ہم نے؟ ہر چیز پڑھ لی ہم نے. گریجویشن ہو گیا ہمارا، پوسٹ گریجویشن ہو گیا ہمارا، اسکولنگ ہو گئی ہماری، کالج ہو گئی ہماری، ہر چیز کی علوم ہم نے حاصل کر لیے، سب وہ کتابیں ہم نے پڑھ ڈالی. ایک کتاب پڑھنا ہم سے نہیں ہوا. اور یہ قرآن ہے، بار بار اسے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہاں وہ جب سماعت قرآن ہوا تھا نہیں، جب سن لیے تھے پورا، نہیں، وہ والا پڑھنا نہیں، وہ والا سننا نہیں کہ ہم نے کبھی کبھار رمضان المبارک کے مہینے کمپلیٹ کر لیا تھا تو ہم سمجھ رہی ہیں کہ اسلام کا حق ہم نے ادا کر دیا. نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں. اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ قرآن، اس کا نام رکھا گیا، اسے بار بار پڑھنا ہے، اور ہر وہ زندگی کے معاملات اس سے ہمیں حل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی معاملہ تھا. اسی لیے کہتے تھے لوگ کہ دیکھو یہ تو مجنون ہو گئے، ان کو جنونی کیفیت طاری ہو گئی ان کے اوپر کہ ہر وہ بات اللہ 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 ہی کہتے ہیں. اور پھر وہی مجنون کا لقب کسے ملا؟ صحابہ کو ملا، کیونکہ صحابہ قال اللہ وقال رسول ہی کہتے تھے. کہاں آئی وہ بات؟ جیسے پچھلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آمنو کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں صحابہ، تو قالوا، وہ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لائے ہیں؟ نعوذ باللہ. تو اللہ نے کیا کہا؟ جب ان منافقوں نے مومنین کو سفہاء بے وقوف کہا تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی، بے شک یہی بے وقوف ہیں. جانتے نہیں، شعور نہیں ہے اس چیز کا، جانتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، کس کو مجنون کہہ رہے ہیں. تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا گیا، صحابہ کو بھی مجنون کہا گیا، اس قدر ان کا ایمان تھا. اس زمانے میں کہنے والے کون تھے؟
منافق, مشرک, کافر, یہود, نصارہ, یہ تھے. آج بھی ہیں منافق, کافر, یہود, نصارہ, ہر کوئی آج بھی موجود ہے. آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تم مجنون ہو گئے, بے وقوف ہو گئے اسلام کے پیچھے, تو جب ہم سمجھے کہ ہاں ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. اگر کوئی کافر, کوئی منافق جو اسلام کا اعلان تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اسلام سے, وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بے وقوفی ہے تمہاری, تو جب سمجھیں کہ ہاں اب تھوڑا تھوڑا ہم آئے صحابہ کے ٹریک پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, اطاعت کو ہم لازم پکڑ لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں تم, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو کیا ہے, یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے. قرآن کیا ہے, نصیحت ہے, تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے رہے ہیں یہاں پہ, لمن شاء منکم ان یستقیم. اب جسے چاہے, جو چاہے, لمن شاء, اب جو چاہے, منکم, تم میں سے, ان یستقیم, کہ وہ استقامت کے ساتھ جم جائے, صراط مستقیم پہ چلے, جو چاہے سیدھی راہ پر چلنا چاہے چلے. اب اللہ تعالیٰ ایسا مجبور بھی نہیں ہے کہ نہیں مطلب ہم چاہے تو چل سکتے, نہیں تو نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. مطلب کیا ہے کہ ہم چاہے تو کریں گے نیک عمل, نہیں چاہے تو نہیں کریں گے, ایسی مرضی نہیں ہے. ہم چاہنا بھی ہے نیک عمل کرنا, اور اللہ سے دعا بھی کرنا, اللہ مجھے چلا دے اس پر. یعنی وہاں پر بھی ہم اللہ رب کے در کے بھکاری بن کر مانگے اپنے رب سے, اللہ کے در کے بھکاری بن کر مانگے اللہ سے, اللہ میں چاہتی ہوں کہ صراط مستقیم پہ چلوں, اللہ تو چلا دے, اللہ تو مدد فرما. کیونکہ میری بہنوں, صراط مستقیم پر چلنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج ہے کہ ہم آرام سے چلے جائیں گے, شریعت پر نہیں چلنا بہت مزہ آتا, آرام سے جا سکتے نہیں. مشکلات آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, جبر کرنا پڑے گا, پیسہ بہت خرچہ ہوگا, اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا, اپنی خواہشات کو مار کے دینا پڑے گا. ضروریات تو ہماری ہو جاتی میری بہنوں, ضروریات تو ہماری ہو جاتی, اب خواہشات کو مار کے ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا بندے کو, وہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے. ایک مثال میں آپ کو دے کے بات کو ختم کرتی ہوں. ایک مثال کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دیں, ہاں چاہتے نا بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دیں. یہ کیا ہے, نیکی ہے, یہ نیکی ہے, صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم, میرا کمایا ہوا مال میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں, یہ صراط مستقیم ہے میرا. اب یہاں پر میں چاہنے سے نہیں ہوتا, میں دعا بھی کروں اللہ میری مدد کر دے, اللہ میری مدد فرما. کیوں؟ کیونکہ اب میں دینے بیٹھی تو 10 لوگ آ کے بولتے مجھے, یعنی کیا کہتے ہیں کہ دوست بھی آ کے کہیں گے, دشمن بھی کہیں, سبھی کہیں گے, رشتہ دار کہیں گے, دوست احباب کہیں گے, بچے کہیں گے, شوہر, سبھی بولیں گے ارے یہ اتنا زیادہ خرچ کر دو کہ اللہ کے نام میں تمہارے پاس کیا رہے گا, پھر اتنا ہی رکھ رہی, اتنا زیادہ خرچہ کر دے رہی, آدھا مال دے دے رہے اللہ کی راہ میں, آدھا ہی رکھ لے رہے اپنے لیے. تو سبحان اللہ, یہ یعنی لوگ سوالات کریں گے آ کر, لوگ سوالات کر, لوگ پریشان کریں گے, آڑے وقت کے لیے اٹھا کے رکھو, آڑا وقت. بچے کو ایک ہی گھر دیتے, نہیں 2 گھر رکھو اس کے واسطے, پتا نہیں کیا ہوگا نا کل کے دن. وسوسے ڈالیں گے, روکیں گے آپ کو. شیطان تو اپنا کام کرتے ہی کرتا, شیطان کے ساتھ ساتھ انسان بھی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا نا قل اعوذ برب الناس میں ہم کیا پڑھتے ہیں, من الجنتی والناس. اللہ وسوسوں سے بچا, وسواس الخناس من الجنتی والناس. یہ وسوسے جو ڈالتے نا, شیطان ہی نہیں ڈالتے, انسان بھی ڈالتے ہیں. کہہ رہے ایسا ہوگا, فلاں ہوگا, آڑے وقت کے لیے اٹھا کے رکھو, یہ سب ایسا خرچہ مت کرو. یہ وسوسے ڈالتے ہیں شیاطین. اتنا زیادہ خرچ کریں گے تو بے وقوفی ہو جائے گی تمہاری, وہ فلاں ہوگا. تو میری بہنوں, کوئی بھی بات پر عمل کرنا ہمارے لیے ایک تو لازم ہے, ضروری کرنا ہی کرنا ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو چاہے اس کے اوپر چلے, صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے, اس صراط مستقیم پر چل پڑے, قرآن کی راہ پر چل پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھو, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. صرف تمہارے چاہنے سے, اگر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو رب العالمین چاہتا ہے, یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے. تو دعائیں کرو, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں چاہوں تجھے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میری اولاد تجھ سے محبت کرے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسی
اعمال کروں جو تجھے پسند آئے. یہ دعائیں کریں میری بہنوں, اللہ کی توفیق کے لیے دعائیں کریں, اللہ کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی رضا شامل نہ ہو جائے اور اس کی توفیق شامل نہ ہو جائے تو اس وقت تک تم سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. نبی کو کہہ دیا اللہ نے انک لا تہدی من احببت, اے نبی ہدایت تمہارے اختیار میں نہیں ہے, تم جسے چاہے نہیں دے سکتے ہدایت. انک لا تہدی من احببت. سورہ قصص نکالیے, سورہ قصص میں پڑھیے نکال کر, کیا کہا اللہ نے؟ ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے. پیغمبر کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی, کہا کہ انکا بے شک تم اے نبی لا تہدی ہدایت نہیں دے سکتے من احببت جسے تم چاہے. ہدایت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو تڑپ کے مانگے میری بہنوں, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ چیز نہیں ملے گی تو پھر یہ خطرناکیاں جو ہولناکیاں بیان کی گئی, اللہ نے کہا نا آسمان کی کھال اکھاڑ کے پھینک دوں گا, اس قدر غصے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ. سورج کو لپیٹ دیں گے, ستارے بے نور ہو جائیں گے, پہاڑ چلا دیے جائیں گے. تو وہ خطرناکی میں اللہ تعالیٰ اور بھی خطرناکی بتا رہا کہ جہنم کو بھڑکائے گا. جب کیا ہوگا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, جہیم جہنم کا ایسا خطرناک وادی جو کہ خوب بھڑکائی جائے گی. سُعِّرَتْ, اس وقت میں اگر ہم اللہ کی رضا حاصل کرے ہوئے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے ہوئے ہوں گے, اللہ کی ہدایت پر گامزن رہیں گے, سختی کے ساتھ عمل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, جنت بھی تمہارے نزدیک کر دی جائے گی. تو وہ جنت والے اعمال کریں میری بہنوں. یہ آخری صورتیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, قیامت کوئی اپنے علم کی آنکھ سے, علم کی آنکھ بھی ہوتی پتا ہے آپ کو, علم کی آنکھ یعنی علم کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے, تو اس سے چاہیے کہ وہ سورہ الشمس کوورت اور اذا الشمس کوورت اور اذا السماء انفطرت, کل جو ہم نے پڑھا تھا اذا السماء انفطرت والا سورہ انفطار, اور آج جو ہم نے پڑھا تکویر اذا الشمس کوورت, تو یہ 2 سورے پڑھ لے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہے ہاں اذا السماء انشقت, 3 سورے, اذا السماء انشقت اور یہ اذا السماء انفطرت اور اذا الشمس کوورت, یہ 3 سورے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر کوئی قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر یہ 3 سورے پڑھ لے. پوری قیامت کی منظر کشی کی گئی اس میں, اللہ اکبر. ایسے ہی میری بہنوں آگے بھی اللہ تعالیٰ نے 2-3 صورتیں ہماری رہ گئی ہیں مکمل ہونے کے لیے, 30واں پارہ. آگے کی صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی یعنی حقیقتوں پر سے پردے اٹھائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق دے, اور دعائیں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم لگے رہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خطرناک وحشتناک مناظر جب قیامت کے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور اس کی عظیم ترین جنت ہمیں دے دے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.